الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے اور جو ہے حج کے والا مہینہ ہے یہ، اور لوگ اس وقت جو ہے منا کی طرف جا رہے ہوں گے حج کے لیے۔ تو یہ بابرکت دن ہے۔ اگر ابتدا سے یکم ذوالحجہ سے آپ روزے رکھ رہے ہیں تو بہت فضیلت والی بات ہے، اور جو ہے نہیں رکھ رہے تو کم از کم 8 اور 9 ذوالحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور اس ذوالحجہ کے جو 10 ایام ہیں اس میں جو بھی شخص روزہ رکھتا ہے اس ہر روزے کے بدلے 1 سال روزے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 8 اور 9 جو ہے یہ بابرکت ایام ہیں ذوالحجہ کے، تو کوشش کریں کہ اس ایام میں روزے رکھیں، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ 8 9 کو رکھ لیں، 10 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج آپ کو ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، کیونکہ لوگ زیادہ تر پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی ایک عورت آئی تھی بچی کو لے کے، سخت اس کے حوالے سے پریشان تھی، اور اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کوئی بچوں سے پریشان ہیں، کوئی پڑوسی سے پریشان ہے، اور جو ہے مختلف قسم کے مسائل ہیں، کوئی روزگار کے حوالے سے پریشان ہے یا جادو جنات کے حوالے سے پریشان ہے۔ ان تمام کے لیے آج یہ وظیفہ لے کر آ رہا ہوں۔ یہ زبردست وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 9 10 ذوالحجہ کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ ایسی دعا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس مسائل آتے ہیں کہ عورت کہتی ہے کہ کوئی شخص آتا ہے بالکل میرے شوہر کے روپ میں، حالانکہ وہ اس وقت میرے گھر میں نہیں ہوتا، وہ کام پہ جاتا ہے۔ جب میں پوچھتی بھی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں دن میں نہیں آیا۔ تو وہ جنات ہوتے ہیں کہ اس کے روپ میں آ کر جو ہے وہ عورت کے ساتھ کھیل کر چلے جاتے ہیں۔ تو جب ان کو یہ وظیفہ بتایا کہ یہ پڑھ لیا کریں تو یہ چیزیں کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ جب اس عورت نے یہ پڑھنا شروع کیا تو وہ جیسے گھر میں داخل ہوا اور اس نے یہ پڑھنا شروع کیا تو الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ اتنا زبردست قسم کا وظیفہ ہے، اس کو اپنے جو ہے معمول میں رکھیں۔ 8 9 میں جو ہے ذوالحجہ کو پڑھیں، اس کے بعد اس دعا کو اپنے معمولات میں رکھیں۔ اور یہ جو ہے خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا ہے۔ یہ دعا آپ نے 9 ذوالحجہ کو رات کے عشاء کے بعد جو ہے اس کو پڑھنا ہے، 1 تسبیح اس کی پڑھنے ہیں، اور جو ہے 10 ذوالحجہ کی رات کو بھی اس کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنا ہے آپ نے، 1 تسبیح اس کی پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی دعا کی بدولت جو بھی پریشانی آپ سے وابستہ ہے، جو بھی آپ یا آپ کا خاندان، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز و اقارب، کوئی بھی پریشان ہے، آپ یہ پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی اور جن کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔